بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ کو الحمدللہ سورہ فاتحہ کا بیان ہو چکا تھا۔ آج سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ سورہ بقرہ مدنی ہے، پورے کا پورا سورہ بقرہ یہ مدنی ہے اور اس میں 286 آیتیں ہیں، 286 یعنی 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع۔ یہ سورہ بقرہ کی مختصر سی بیان ہو گیا۔ سورہ بقرہ مدنی ہے، اس میں 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع۔ اس سورہ بقرہ کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے حروف مقطعات کا کہ تمام احادیث کریمہ اور علماء سلف و خلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حروف مقطعات یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رموز و اسرار ہوتے ہیں۔ اس کا کوئی معنی نہیں جانتا سوائے اللہ اور اس کے رسول، کیونکہ بہت سارے مفسرین کرام نے اس کی تفسیر بھی کی ہے لیکن اپنا قول پیش کیا ہے، لیکن بعد میں تفسیر کرنے کے بعد تمام مفسرین کرام نے یہی بات ثابت کی ہے کہ یہ ہماری تفاسیر ہے لیکن اس کا اصل معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ جیسا کہ بعض مفسرین نے ارشاد فرمایا الف لام میں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے اور میم سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے بذریعہ جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی۔ یہ اپنی تفاسیر ہے لیکن پھر بھی اس کا اصل معنی کیا ہوا؟ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے، اسی وجہ سے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن، وہ بلند رتبہ کتاب، ذالک الکتاب وہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن، کوئی شک کی جگہ نہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، شک و شبہ نہیں، گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے، اس کتاب میں کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ للمتقین کس کے لیے؟ ڈر والوں، متقیوں کو، یعنی جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں ان کو۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب متقی کون کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وہ جو بے دیکھے ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے۔ بے دیکھے یعنی کوئی چیز دیکھ کر کے نہیں، سن کر کے نہیں، صرف کیا ہے؟ بے دیکھے، صرف سن لیا، اس پر ایمان لے آئے۔ اور اس کی صفت اللہ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں۔ یہ متقی کیا کریں؟ بے دیکھے ایمان لائیں، نماز قائم رکھیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، یعنی خرچ کریں۔ جو غریب ہیں ان کو کیا دیں؟ ہماری دی ہوئی روزی میں سے اللہ کی راہ میں کیا کریں؟ خرچ کریں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا، یعنی یہ قرآن، اور وہ جو تم سے پہلے اترا اس پر بھی ایمان لائے، اور آخرت پر یقین رکھیں، اور آخرت پر کیا کریں؟ یقین رکھیں۔ تو یہ سورہ بقرہ کی 4 آیتیں ہوئی، آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی یہ 4 آیتیں جو اس کا ترجمہ معلوم ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی جو یہ 4 آیتیں پیش کی ہے تو اس کا تعلق پہلی آیتوں سے کیسا ہے، سورہ فاتحہ سے اس کا تعلق کس طریقے سے ہے؟ تو اب اس میں فرماتے ہیں کہ دیکھیے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی شروعات حروف مقطعات سے کی، حروف مقطعات کے ساتھ شروعات کی، تاکہ معلوم ہو جائے کہ قرآن کا وصف اور اس کے اعجاز کیا ہے، یعنی قرآن کی جو صفت ہے، قرآن کا جو اعجاز ہے، وہ کیا ہو جائے؟ معلوم ہو جائے۔ اور لوگوں کو، یعنی جو قرآن کے خلاف جو لوگ کفار مکہ تھے نا،
उनको चैलेंज किया अल्लाह तबारक व तआला ने कि ये कोई आम इंसान का कलाम नहीं है, कि हुरूफ मुक़त्तआत से शुरुआत करने की बुनियाद ये है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये छोटी सी सूरत है, छोटी सी, अगर तुम्हारे अंदर पावर है तो इस छोटी सी सूरत के मिस्ल भी लाकर बताओ, मिस्ल भी ला करके क्या करो, बताओ। तो ये कुफ्फार मक्का को चैलेंज करने की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने हुरूफ मुक़त्तआत से इस आयत करीमा की, इस सूरह बकरा की शुरुआत की वजूहात, ताकि क्या हो जाए, वो कुफ्फार मक्का इस जैसी आयत करीमा नहीं ला सकेंगे। जब नहीं ला सकेंगे तो एक अल्लाह तबारक व तआला का चैलेंज क्या है, हमेशा पावरफुल है, हमेशा अच्छा है। तो इसी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने हुरूफ मुक़त्तआत के जरिए क्या किया, इसकी शुरुआत। और दूसरी चीज ये है कि अहले अरब में जो हुआ करता था, अहले अरब में, तो ये हुरूफ मुक़त्तआत जो ऐसा हुआ करता था, तो ये इसके मिस्ल कोई भी नहीं ला सकता था, आजिज रहा करते थे लोग इसके मिस्ल लाने से, इसके मिस्ल लाने से क्या करते थे, आजिज रहा करते थे। और इस ताल्लुक से बयान किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुरूफ मुक़त्तआत के बारे में जो शुरुआत की है, उसकी वजूहात ये भी उलमाए किराम ने फरमाया है कि जब अहले अरब नहीं ला सकते इसके मिस्ल, और ये कुरान पाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, तो इसकी बुनियाद पर अल्लाह के नबी का भी एजाज उन लोगों के दिलों में घर कर जाए, अल्लाह के नबी के दिलों में क्या कर दिया जाए, घर कर दिया जाए। इसी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने हुरूफ मुक़त्तआत के जरिए इसकी शुरुआत फरमाई। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, माना इसका क्या है, वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अब जरा देखिए, सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा लाने की मुनासिबत क्या है, यानी सूरह फातिहा बयान किया अल्लाह ने, फिर उसके बाद सूरह बकरा लाया। तो अब जरा आप सूरह फातिहा पे गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सूरह फातिहा में अल्लाह के बंदों ने अल्लाह से सिरात मुस्तकीम की हिदायत का सवाल किया था ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, इसका सवाल किया था। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की थी कि ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता क्या कर, चला, कैसे का सीधा रास्ता, जो इनाम याफ्ता हो, गुमराह का नहीं, मगजूब का नहीं, जिस पर तेरा गजब हो, उसका रास्ता नहीं चला। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस हिदायत का तुमने सवाल किया था, अब जो सूरह बकरा की मुनासिबत सूरह फातिहा से कैसी है बता रहा हूं मैं, अल्लाह के बंदे ने सवाल किया था अल्लाह से कि हमें सीधा रास्ता चला, जो कि इनाम याफ्ता हो। तो अब जो सवाल किया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो तुमने सवाल किया था कि मुझे सीधा रास्ता चला, तो उस सवाल का इस किताब में है, वो सवाल का जवाब क्या है, ये वो किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें क्या है, हिदायत है, किसके लिए, मुत्तकियों के लिए। तुमने सवाल किया था, तो अब सूरह बकरा ला करके फरमाया कि यही वो किताब है जो कि इस किताब के राह पर तुम चलोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, तुम्हें क्या करेगा, इनाम मिलेगा। इसी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा फातिहा के बाद सूरह बकरा लाया। अब जो सूरह बकरा लाया, तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को बताया कि यही वो किताब है जो हम क्या है, तमाम लोगों को हिदायत देते हैं, ये वो किताब है। तो अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये हुदल लिल मुत्तकीन, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं। तो अब क्या है, इसमें शक नहीं करना, शक नहीं करना। क्यों? इसलिए कि अगर तुम्हें शक है तो अलिफ लाम जैसी एक सूरत लाकर बताओ, अलिफ लाम जैसी एक सूरत लाकर। पहले तो अल्लाह ताला ने हुरूफ मुक़त्तआत का जिक्र कर दिया ताकि क्या है, कोई शक न कर सके, कोई शक न कर सके। अगर शक है तो अलिफ लाम जैसी कोई सूरत लाकर बताओ। तो देखना अल्लाह ताला का तर्ज़े बयान देखो, सबसे पहले तो उस शक को ज़हन में न आना हुरूफ मुक़त्तआत जिक्र किया, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया। तो इससे ये भी हमारे को अकीदा मिला कि कोई हमें दावा करने से पहले दलील दे देना, दावा करने से पहले क्या कर देना, दलील दे देना। क्योंकि आप जब दलील देंगे उसके बाद जब दावा करेंगे आप, तो इससे मालूम क्या हो जाएगा कि आपकी दलील बिल्कुल काबिल कबूल होगी। जैसे कि अल्लाह ताला ने पहले दलील दे दिया अलिफ लाम मीम, उसके बाद दावा किया कि ये इसमें कोई शक नहीं है, अगर शक है तो अलिफ लाम जैसी सूरत ला। तो अब ये किताब क्या है, कैसी है, क्या चाहती है ये किताब, क्या करना करती है ये किताब? तो अल्लाह ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये किसके लिए है, मुत्तकियों के लिए क्या है, ये हिदायत है। तकवा वालों के लिए क्या है, हिदायत है। अल्लाह से डर वालों के लिए क्या है, हिदायत है। तो अब एक सवाल होता है, तो क्या ये किताब सिर्फ मुत्तकियों के लिए हिदायत है या आम लोगों के लिए हिदायत? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा आयत नंबर 185 में भी इरशाद फरमाया, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, रमजान का वो महीना जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, ये लोगों के लिए क्या है, हिदायत है।
اس میں یہ فرمایا گیا نا. تو اب ذرا بتائیے، تو اب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور ایک جگہ کیا ہو رہا، ایک جگہ کیا فرما رہا اللہ، لوگوں کے لیے ہدایت ہو. تو اب کس کے لیے یہ ہدایت؟ تو سوال ہوتا ہے نا کس کے لیے ہدایت. تو علماء کرام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، اصل میں تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی شخص قرآن سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے گا جو کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. ہے تو یہ قرآن سب کے لیے ہدایت، لیکن فائدہ کون زیادہ حاصل کرے گا اس قرآن سے؟ تقوی والے، متقی. اب متقین جب فائدہ حاصل کریں گے تو وہ متقین کیسے ہوں گے؟ وہ متقین کیسے ہوں گے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تقوی کا کیا معنی ہے. تقوی کا کیا معنی ہے، کس کو کہتے ہیں تقوی؟ تو علامہ میر سید شریف نے تقوی کے معنی بہت لکھے ہیں. کیا کتاب التعریفات صفحہ نمبر 39 میں علامہ میر سید نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے نفس کو عدم اطاعت کے عذاب سے بچانا. یعنی اللہ کی فرما برداری کر کے دل کو کیا کرنا، عدم اطاعت، عدم فرما برداری سے کیا کرنا، بچانا. یہ کیا ہے؟ تقوی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی معصیت کے عذاب سے نفس کو بچانا، یہ بھی تقوی. معصیت یعنی گناہ سے اپنے آپ کو کیا کرنا، بچانا، یہ کیا ہے؟ تقوی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سے بھی نفس کو کیا کرنا، بچانا. یعنی صرف اور صرف آپ کے ذہن و دماغ میں صرف اللہ کی یاد ہو، صرف کیا ہو، اللہ کی یاد ہو. تو انسان جب اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا انعام فرماتا ہے، اتنا انعام فرماتا ہے کہ اس کے دل کے پردے کو کھول دیتا ہے اور اس میں صرف اور صرف نورانیت الہی کا نزول فرماتے رہتا ہے. اب اس کا دل بالکل صرف اور صرف عبادت الہی میں مصروف رہا کرتا ہے. یہ چیز ہوا کرتی ہے تقوی. تو اب جب آپ کا دل بالکل مصروف ہو عبادت الہی میں اور آپ کی ذہن و دماغ میں بالکل ایسی چیزیں ہو جو کہ اللہ کی یاد سے مصروف نہ کرے، اللہ کی یاد میں مصروف کر دے، تو اب انسان کیا ہے، اس چیز کے درمیان کیا کر لیتا ہے، اپنے آپ کو خدا کی عبادت کا قابل بنا. لیکن آج جب انسان، یہ تو تقوی کا ہے، لیکن آج کل انسان اگر وہ تقوی میں، اگر آج کل انسان کیا ہے، تقوی میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، برے کاموں سے دور رہ جائے اور فرائض پر دھیان دیتے ہوئے اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائے تو وہ بھی متقی کہلاتا ہے. وہ بھی کیا ہے، متقی کہلاتا ہے. آج کل کے اعتبار سے میں تقوی آپ کو بتاتا چلوں کہ تقوی وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے اس سے دور رہنا، یہ تقوی کہلاتا ہے. یہ تقوی کہلاتا ہے. تو جو انسان ان چیزوں میں ہو جاتا ہے تو قرآن اس کے لیے صحیح رہنمائی کرتا ہے. جیسے کہ اب اگر ہم بتاتے چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے. تو اب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو متقیوں کی صفت کیا ہے، تقوی والے کو ہم پہچانے کیسے، یعنی کیسے معلوم ہو کہ یہ تقوی والے ہیں، کیسے معلوم ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب. تقوی والے کون ہیں؟ اللہ کے فرما بردار بندے کون ہیں؟ جو کہ غیب پر ایمان لائے. غیب پر کیا لائے؟ ایمان لائے. علم غیب پر ایمان لائے، یعنی چھپی ہوئی چیزوں پر کیا لائے؟ ایمان لائے. اب دیکھیے یہ متقین یعنی اللہ کے فرما بردار بندے ہیں. تو اب غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو چھپا ہوا ہو. تو اس میں اللہ نے فرمایا ایمان اور غیب، ایمان اور غیب. تو اب میں ایمان پر اس لیے گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے ایمان پر 4 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، ایمان کے تعلق سے 4 ویڈیو پیش کر دیا ہے. انشاءاللہ آپ جب ویڈیو دیکھیں گے اب ایمان کے تعلق سے تو آپ کو ایمان کی پوری بحث معلوم ہو جائے گی کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ غیب، یہ غیب کیا ہے. یعنی اللہ نے فرمایا کہ جو کہ غیب پر کیا رہا ہے، وہ ایمان لائے تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ متقی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں. تو اب ذرا بتائیے کہ جب غیب پر ایمان لائے تو کس طریقے سے غیب پر ایمان لائے؟ یعنی اللہ کے رسول نے ہمیں جو چیز بتا دیا بس اس پر ایمان لے آنا. اللہ کے رسول نے جو چیز ہمیں بتا دیا اس پر ایمان لے آنا. اگر ہم اس میں کچھ بھی چونچیرا کریں گے تو اب تمام چیزیں ہمارے ایمان سے خارج ہو جائیں گی. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا، غیب کا علم عطا فرمایا. جیسے کہ سورہ جن آیت نمبر 26-27 میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایرے غیرے کو غیب کا علم نہیں دیتا ہے. اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے عام لوگوں کسی عام لوگوں کو غیب کا علم بتائے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے. لیکن کس میں کرتا ہے؟ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے.
رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. یہ تو سورہ جن آیت نمبر 26-27 ہے. اور سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا کرتا ہے. اور دوسری جگہ سورہ تکبیر میں اللہ نے فرمایا ما هو علی الغیب بضنین. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے علم بتانے میں بخیل نہیں. غیب کے علم بتانے میں کیا ہے؟ بخیل نہیں. تو اب ذرا بتائیے کہ یہ غیب پر ایمان لانا، غیب پر کیا لانا؟ ایمان لانا. یعنی یہ ایمان لانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، تب تم اللہ کے فرما بردار بندے بن سکتے ہو. ورنہ اگر تم ذرا سا بھی اللہ کے نبی کے غیب کے سلسلے میں کچھ بھی چونچرا کر دیے تو آپ متقیوں میں سے نکال دیے جاؤ گے اور یہ قرآن آپ کے لیے ہدایت نہیں رہے گا. تو اگر قرآن سے صحیح ہدایت پانا ہے تو غیب کے علم پر ایمان لانا. ہمارا یہ مقصد ہے الحمدللہ. اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے. خود سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے. خود سے اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا کر کے غیب کا علم بتایا ہے، ایک بارگی بھی نہیں. یہ چیز ایک تو یہ متقیوں کی صفت ہے. میں غیب پر اس لیے بحث نہیں کر رہا ہوں کہ اگر بحث کروں تو بہت زیادہ ہو جائے گا، قرآن کی آیت کیا ہو جائے گی، یہ بالکل رک جائے گی. اور ذرا دیکھیے حدیث پاک بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے اور مجھے ابتدائے عالم سے لے کر کے قیامت تک کے پورے احوال کو بیان کر دیا. نبی پاک ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر یہاں تک کہ کون کب مرے گا، کون کب جنت میں جائے گا، کون کب جہنم میں جائے گا، یہ تمام چیزیں بیان کر دی. تو یہ بتاؤ کہ وہی شخص بیان کر سکتا ہے جس کو اللہ نے سکھایا ہوگا، جس کو اللہ نے بتایا ہوگا. اور اللہ کے بتانے سے ہی تو نبی کو غیب کا علم آیا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے تو گویا کہ وہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. تو لہٰذا بھائیو دیکھنا، قرآن کو مانتے ہو یا عام انٹرنیٹ کے لوگوں کو مانتے ہو. اگر قرآن کو ماننا ہے تو جا کر کے دیکھ لو سورہ جن، جا کر کے دیکھ لو سورہ آل عمران، جا کر کے دیکھ لو سورہ نساء. یہ تمام صورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم اللہ نے عطا کیا ہے. اور قرآن کوئی ضعیف نہیں ہو سکتا، بخاری کی حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے. تو ایک صفت تو یہ بتایا گیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں کی ایک صفت وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ غیب. دوسری صفت متقیوں کی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور کیا کرتے ہیں متقی؟ نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں. تو مطلب یہ کہ نماز پڑھتے ہیں تو اب یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے والا متقی ہے. اب اگر بہت سارے لوگ کیا ہے بولتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پہچان، لیکن پھر بھی متقی نہیں. کیونکہ متقیوں کی صفت تو نبی کو ماننے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنا بھی ہے. نبی کے ماننے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنا بھی ہے. آج ہمارے کچھ بھائی ہیں پھرتے رہتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے. اگر تم اللہ کے فرما بردار بندے بننا چاہتے ہو تو تم 5 وقت کی نماز کو اپنے رگوں میں بسا لو، تمہیں متقی تصور کیا جائے. یہ اللہ نے فرمایا یقیمون الصلاۃ. اور دوسرا کیا ہے؟ ویؤتون الزکات، اور کیا کرتے ہیں؟ زکات ادا کرتے ہیں. الذین یؤمنون ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو شخص تارک نماز ہے، جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے تو اسے اس محلے میں نہ رہا جائے. یعنی جو شخص جس محلے میں رہتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اسے قتل کر دو، وہ کافر ہے. اس محلے میں اسے نہ رکھا جائے، اس محلے سے ہٹا دو، دور کر دو. دیکھو عبادت کتنی مقبول ہے ہمارے لیے. ایسی عبادت جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے نور کا مشاہدہ کرتا ہے، اللہ کے نور کا مشاہدہ کرتا ہے. تو جب اللہ کے نور کا مشاہدہ کرتا ہے وہ شخص، تو نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ انسان اگر اس نماز کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس مشاہدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اعلیٰ مقام دیتا ہے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی زبان کو پروردگار عالم اتنا قابل بنا دیتا ہے کہ جس کو جو کچھ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کی بنیاد پر اسے پورا کرتا ہوا چلا جاتا ہے. اور یہ متقیوں کی پہچان ہے. اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
اور جو اللہ متقیوں کی پہچان کیا بتایا, اور وہ جو ہمارے رزق دیے, جو ہم رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں, اس میں سے کیا کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. آج ہمارا معاملہ کیا ہو چکا ہے, ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے 100 روپیہ کمانے کی طاقت اللہ نے ہمیں عطا کی, لیکن کیا ہے, ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے غریب بچوں کو 10 روپے نہیں دیتے ہیں. حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ متقی وہ ہے جو اگر اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے تو اس میں سے تم غریبوں کا بھی خیال کرو, غریبوں کا بھی کیا کرو, خیال کرو. ایسا نہیں کہ تمہارے پاس اللہ نے رزق دیا ہے تو تم کیا ہے اپنے لیے صرف سوچو, ایسا نہیں. پروردگار عالم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے 10 روپیہ کسی کو دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 گنا اس سے زیادہ ثواب دیا کرتا ہے. یہ متقیوں کی صفت ہے. ایسا نہیں کہ متقی وہ ہے جو صرف اللہ کے رسول کو مان لے, نماز پڑھ لے, روزہ رکھ لے, نہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے, اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے بھی کیا کرنا ہے, آپ کو خرچ کرنا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون, اور یہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوئی, آپ کی طرف نازل ہوئی. ایسا نہیں کہ جو آپ کی طرف قرآن نازل ہوئی ہم اس پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن پچھلی کتابوں پر ایمان نہیں لاتے, ایسا نہیں ہے. ہمارا ایمان کیا ہے, قرآن پر بھی ایمان لانا ہے, توریت, انجیل, زبور جو پہلے کی کتابیں ہیں ان پر بھی کیا لانا ہے, ایمان لانا ہے. اور ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں نا پورا, وہی لوگ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں آخرت پر بھی. کیونکہ بہت سارے بعض لوگ کا یہ نظریہ تھا کفار مکہ میں کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کیا ہے, مرنے کے بعد کیا ہے, اٹھنا نہیں ہوگا. ایک بار جو انسان مر گیا وہ کبھی اٹھے گا نہیں, قیامت نہیں آئے گی, کچھ بھی نہیں آئے گا, حساب و کتاب نہیں آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, آخرت ہوگی, حساب و کتاب ہوگا, جزا و بدلہ ہوگا. انسان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہے ان چیزوں سے کیا کریں, پرہیز کریں. لہٰذا ہم تمام لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہمیشہ رہنی چاہیے کہ پروردگار عالم نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے تو ان عطا فرمانے ہوئے چیز کا کیا کریں, ہم یہ چیز ہم کیا کریں, ان چیزوں کو رکھتے ہوئے آخرت پر بھی ایمان رکھیں, اور کیا ہے ہم دنیا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. اور ایک یہ چیز ہے, جب اتنا چیز ہو جائے گا ان لوگوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. جب یہ متقی ان تمام چیزوں پر یقین رکھ لیں گے اور یہ متقی ان تمام چیزوں پر یہ یقین رکھتے ہوئے جب دنیا میں زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے گا. یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں, یہی لوگ کیا ہے, اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ کامیاب ہیں, دنیا میں بھی کامیاب ہیں, آخرت میں بھی کامیاب ہیں. تو لہٰذا اگر کامیابی چاہتے ہو, اگر تم اپنے آپ میں رضا الہی چاہتے ہو, محبت رسول چاہتے ہو, تو ان تمام چیزوں پر عمل کر لو. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محبت رسول بھی مل جائے گا, کامیابی بھی مل جائے گی, اور دنیا و آخرت بھی سنور جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.